أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی جس نے وہب عطا کی لی مجھے علی الکبر بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق اور اسحاق جیسے بیٹے، ان بے شک ربی میرا پروردگار لسمیع لازماً سننے والا ہے دعا کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو دعائیں مانگیں اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھ کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سنا، قبول فرمایا، اور بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا، بی بی سارہ کے بطن سے اسحاق جیسا بیٹا اللہ نے عنایت کیا۔ لوگ اولاد کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب اولادیں ہو جاتی ہیں تو بعض لوگ شرک کے اندر اخطا ہو جاتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں قبر پر فلاں زیارت پر گیا تھا، اس کے بعد یہ اولاد نصیب ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید سکھائی، اللہ ہی سے اولاد کے لیے رجوع کیا، دعا مانگی، اور پھر جس وقت اولاد مل گئی تو اللہ ہی کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی، شکر ہے اس پروردگار کا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے وہب لی، کسی اور نے عطا نہیں کیے مجھے، اللہ ہی نے مجھے اولاد عطا کی ہے، اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ علی الکبر، بڑھاپے کے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، اور اولاد بھی جیسے دعا مانگی تھی، من الصالحین، صالح اولاد عطا فرما۔ چاہیے کہ انسان اللہ رب العالمین سے اولاد مانگے تو صالح اولاد مانگے۔ انسان کی اولاد اچھی ہو، نیک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، نعمت سے یہ کوئی کم نہیں، لیکن جس فرد کی اولاد اگر نافرمان ہے، اس کے مخالف چلنے والی ہے، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑے دکھ کا اور تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اولاد بھی عطا کی، اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا، اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عنایت کی، اور وہ بھی بڑھاپے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر، تو ہی نے مجھے یہ اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسانوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب مانگتے ہیں تو ملتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور ملا، اور ارشاد فرما رہے ہیں ان ربی، بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، لازماً دعاؤں کو سننے والا ہے، اس نے میری دعا کو سنا ہے، قبول کیا ہے، اور مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے ایک پیاری سی دعا یہ بھی مانگی، اور ہر وہ فرد جو یہ بات چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک نمازی ہو جائے، اس کو یہ دعا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے، کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ رب اجعلنی، مجھ کو بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنے والا۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح نمازیں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ موت تک نمازیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح نمازیں پڑھ رہا ہوں، ان نمازوں کی پر مجھ کو استقامت نصیب فرما۔
اور نماز صرف پڑھنے کی بات نہیں بلکہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ نماز کو قائم رکھنے والا بنا دے۔ اور نماز کا قیام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے وقت کے اوپر پڑھا جائے، پورے آداب کا لحاظ کر کے پڑھا جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے۔ اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ بنا دے مجھ کو بھی نماز کو قائم رکھنے والا، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی نیک نمازی ہونے کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ آخرت کے اندر نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، جو اس میں کامیاب تو انشاءاللہ باقی بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں ناکام ہوا تو باقی بھی ناکام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی اہمیت کے حوالے سے یہ ارشاد اقدس بھی ہے کہ جس بندے نے نماز کی محافظت کی تو یہ نماز آخرت میں اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، حفاظت نہ کی، تو یہ نماز اس کے لیے آخرت میں نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی اہمیت کے حوالے سے یہ ارشاد اقدس بھی ہے کہ نمازی آدمی کی بخشش اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش اپنے ذمے نہیں لی ہے۔ چاہے گا تو بخش لے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اور ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما الدعا، میری دعا کو۔ جس طرح اور دعائیں قبول فرمائی ہیں اس طرح یہ دعا بھی قبول فرما، ربنا اغفر لی، اور ایک دعا یہ بھی فرمائی اے اللہ میری بخشش فرما۔ انبیاء چونکہ اللہ رب العالمین کی مکمل تابعداری کرنے والی ہستیاں ہوتی ہیں، اپنے معمولی لغزشوں کو بھی، خلاف اولا کاموں کو بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ معمولی لغزشوں اور خلاف اولا کاموں کے اوپر اللہ رب العالمین سے بخشش مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین اور اہل ایمان کی بھی بخشش فرما، یوم اس دن یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ اپنے والدین کے حق کے اندر بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دعا اس وقت اللہ رب العالمین سے والدین کے حق میں مانگی کہ جب اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے دعائے مغفرت سے منع نہیں کیا تھا۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے دعائے مغفرت سے اور بخشش کی دعا مانگنے سے منع کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ دعا نہیں فرمائی۔ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ کافروں کو دین کی دعوت دینا ہے اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنا کہ یا اللہ کافروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ جہاں تک بخشش اور مغفرت کی دعا کا تعلق ہے تو یہ صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ جنت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور جنت میں جانے والے وہ لوگوں کے جن کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا۔ تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر جنازہ کی نماز ادا کی جائے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار اغفر لی، میری بخشش فرما، ولوالدیہ اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور اہل ایمان کی یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے، اللہ جس نے وہابہ عطا کی لی مجھے الکبر بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق اور اسحاق جیسے بیٹے۔ ان بے شک ربی میرا رب لسمیع الدعا، دعا کو سننے والا ہے۔ رب اے میرے رب اجعلنی، مجھ کو بنا مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا اے ہمارے پروردگار وتقبل دعا، قبول فرما میری دعا کو۔ ربنا اے ہمارے پروردگار اغفر لی، میری بخشش فرما، ولوالدیہ اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور اہل ایمان کی، یوم اس دن یقوم الحساب، جب حساب کتاب قائم ہوگا۔
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.